کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو سورہ روم میں صرف ایک بشارت ہے، مسلمانوں کے لیے کہ جس دن رومی عیسائی آگ پرست مجوسیوں پہ غالب آئیں گے، جس دن روم والے عیسائی مجوسی یعنی آگ پرستوں پر غالب آئیں گے، اسی دن مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر فتح نصیب ہوگی۔ باقی اس صورت میں آپ کے لیے تسلی اور تقریباً 11 دلائل عقلیہ اور امور ثلاثہ دافع عذاب کے لیے کہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ باقی شکوہ جات اور تخویفات ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغلوب ہو گئے رومی، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے عیسائی فی ادنی الارض، سرزمین عرب کے نزدیک والے علاقے میں، فی ادنی الارض بیچ قریبی علاقے سرزمین عرب کے، آج تو ہو گئے ہیں مغلوب،
وہم اور وہی رومی بعد مغلوب ہونے اپنے کے ان قریب غالب آ جائیں گے. وہ بعد مغلوب ہونے کے. غلبہم یہ غلب مصدر ہے. نحویوں کے نزدیک مصدر عام طور پہ 5 قسم ہوتی ہے، مگر حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ امام النحو بھی تھے حضرت مولانا حسین علی، صرف امام فی القرآن نہیں تھے، امام النحو بھی تھے. انہوں نے فرمایا ہے کہ 6 قسم ہے مصدر، 6واں قسم ہی انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے. یہاں وہی 6واں قسم ہے مصدر کا، یعنی مصدر مجہول بمعنی مفعول. یہ غلب مصدر مجہول ہے بمعنی مفعول ہے، اور وہ بعد مغلوب ہو جانے اپنے کے سیغلبون ان قریب تقریباً 9 سال کے اندر فی بضع سنین. بضع کا لفظ جو ہے وہ 10 تک 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے. تقریباً 9 سال کے عرصے میں فی بضع سنین وہ پھر غالب ہو جائیں گے. اسی دن للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ ہی کی تصرفات سے وہ مغلوب ہوئے، اب بھی جب غالب ہوں گے تو اللہ کے تصرفات سے، کیونکہ پہلے پیچھے دونوں معاملے اللہ کے قبضے میں ہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد. خیر، یہ تو ایک گویا کہ ضمنی سوال کا جواب تھا کہ پہلے جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے پھر غالب آئیں گے، یہ کیوں؟ اس کا جواب دیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. پہلے پہ ہار جیت ہو، شکست ہو، جیت کو، یہ سارے کے سارے چونکہ خدا کے تصرفات ہیں. اللہ اپنی کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر شکست بھی دیتا ہے، فتح بھی دیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور اس میں اس کے تصرفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں. بہرحال اس بات کو رہنے دو. دیکھو یہ کہ جس دن یہ رومی پھر غالب آئیں گے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ، اور اسی دن خوش ہو رہے ہوں گے مومن. کیوں کہ جنگ بدر کے موقع پہ، بدر کبریٰ کے موقع پہ مسلمان خوب غالب آ کے چڑھائی کر چکے ہوں گے مشرکین پر. کئی ان کے پکڑے جائیں گے، کئی ان کے پھکڑے جائیں گے، کئی جکڑے جائیں گے، کئی رگڑے جائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو اس دن ہوگی فتح مشرکین پر، عین اسی موقع پہ ہوگی جس موقع پہ آگ پرستوں پر رومیوں کو فتح نصیب ہوگی. اس لیے مومنوں کو 2 لحاظ سے خوشی ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ مشرکین اہل آگ پرستوں پر کتاب اللہ والوں کو فتح نصیب ہوئی، کیونکہ وہ رومی عیسائی جو ہیں وہ اہل کتاب تھے. یہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ قرآن مقدس یا تورات ایک دوسرے کے چونکہ قریب ہیں، اس لیے کتاب کے حامل لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. لہذا بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں کے پاس کتاب ہے ہی سرے سے کوئی نہ اور غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس وجہ سے خوش ہوں گے کہ چلو آسمانی کتاب ماننے والے تو غالب آ گئے نا. اور دوسری خوشی ان کو یہ ہوگی کہ آج ہم مظلوم مسلمان مشرکین مکہ پہ آ گئے ہیں غالب، آج اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا. 2 وجہ سے وہ فرحت منا رہے ہوں گے، مگر بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے ہوگا سب کچھ. ینصر من یشاء
جس کو چاہتا ہے نصرت کرتا ہے، وہ العزیز الرحیم، وہ بہت بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عجز و نیاز کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تو اللہ اپنا عذاب ٹال بھی لیا کرتا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، گویا یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا۔ خداوند قدوس کا یہ وعدہ، یہ قاعدہ کلیہ کے طور پہ ہے۔ کس کے طور پہ؟ کہ مومن آدمی اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو، اگر جنگ چھڑ جائے کافروں سے تو اللہ نصرت کرتا ہے، تو کس کی کرتا ہے؟ مومنوں کی کرتا ہے۔ کافروں کے اندر چاہے عبادت گزار لوگ بھی ہوں، اپنے آپ کو نیک اور پارسا متقی سمجھتے ہوں، مگر ان کی نصرت نہیں ہوتی۔ نصرت ان کی ہوتی ہے جو اللہ کی توحید کے پرستار ہوں، ان کی آخر کار نصرت ہو جاتی ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں حقیقت کو۔ وہ کس کو جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں حیات دنیا کی ظاہری ٹھاٹھ کو، ظاہرا من الحیات الدنیا، بس اسی کو جانتے ہیں، مقصود بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے معاملے میں تو بالکل بے خبر ہیں، وہ اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے سوچا نہیں؟ فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں وہ سوچتے نا کہ ما خلق اللہ، نہیں بنایا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو اور درمیان ان کے کسی چیز کو، الا بالحق، مگر صرف محض سچی غرض کے لیے، و اجل مسمى، اور میعاد مقرر کے لیے۔ یہاں الا بالحق، سچی غرض کے لیے، ساتھ سچی غرض کے، و اجل مسمى، اور مدت مقرر کے لیے۔ جو کچھ بنایا ہے ان دو وجہوں پہ بنایا ہے، اور باوجود اس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے متھے لگنا ہی نہیں ہے، خدا سے ملاقات ہوگی بھی نہیں، قیامت قائم بھی نہیں ہوگی۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، کیا انہوں نے چل پھر کے علاقے میں نہیں دیکھا؟ بس دیکھتے نا کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے، وہ کیسے تھے؟ کانوا اشد منہم، وہ سخت تھے ان مکے کے مشرکوں سے، طاقت کے لحاظ سے بھی۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے ادھیڑ دیا تھا زمین کو، آباد کر کر کے ادھیڑ دیا تھا۔ وَأَمَرُوهَا، آباد کیا انہوں نے زمین کو اکثر اس سے جو آباد کر رہے ہیں یہ مشرکین مکہ۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلائل لے کے، مگر انہوں نے بالکل کوئی بات نہ مانی۔ اس لیے فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہو گیا ان کذبوا بآیات اللہ، یہ اسم ہے کانا کا، اور عاقبۃ الذین اساءوا السوء یہ خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہوگی۔ ان کذبوا بآیات اللہ یہ اس کا اسم ہے۔ ثم کانا، اس کے بعد ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، اس کا انجام کیوں ہوا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور استہزاء اور مسخرہ کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ یبدأ الخلق، حشر و نشر پر عقلی دلیل، اللہ ہی نے ابتدا کی ہے مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، اس کے بعد پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اور جس دن قائم ہو جائے گی نا قیامت، یبلس المجرمون، ہکے بکے ہو جائیں گے یہ مشرک لوگ، ہکے بکے ہو جائیں گے، حق دک ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وا ترقی کے لیے ہے، وَكَانُوا والی واو ترقی کے لیے، بلکہ ہو جائیں گے اپنے ہی بنائے ہوئے شریکوں سے کافرین، بالکل منکر ہو جائیں گے، ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے، صاف انکار کر دیں گے۔ پتہ چلے گا نا کہ آج ان کو بھی پول پرشاد ان کی بھی ہوگی، سرکاری کھلے ہمیں بھی لگیں گے، اس لیے ہماری گمراہی کا سبب یہی بنے تھے، اس لیے فوراً ان سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور جس دن قائم ہوگی نا قیامت، اس دن یتفرقون، دنیا میں تو اکٹھے رہتے ہیں، وہاں مومن اور کافر الگ تھلگ ہو جائیں گے، ان کا الگ ٹھہرنا ہوگا، ان کا الگ ٹھہرنا ہوگا۔ اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، پس وہ تو بیچ ایسے باغ کے ہوں گے، یحبرون، بڑے مسرور ہو رہے ہوں گے، بڑی نصرت اور سرور کے ساتھ رہے ہوں۔ اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر جھٹلایا ہماری آیات کو، پھر اللہ کی ملاقات کو، وہ عذاب میں بے قرار رہیں گے، محضرون، اللہ کے عذاب میں بے قرار رہیں گے۔ فسبحان اللہ، کیوں بے قرار رہیں گے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فا فصیحہ ہے، یہ فصاحت کے لیے۔ تو اب بات ثابت ہو گئی نا کہ سبحان اللہ، شریکوں سے اللہ پاک ہے، اس وقت بھی پاک ہوتا ہے جس وقت تم شام کرتے ہو، اس وقت بھی شریکوں سے پاک سمجھو، ہی نہ تصبحون، جب صبح ہو۔ یہ صبح اور شام یہ کنایا ہے استغراق کے اوقات سے، استغراق کے اوقات سے کنایا، یعنی ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ اس کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ کیوں؟ ان دلائل کی روح سے تم پہ لازم آتا ہے کہ تم اس کو ہر حال شریکوں سے پاک سمجھو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، جس طرح وہ شریکوں سے پاک ہے، اسی طرح تمام کارگاہ عالم میں صفات کارسازی کا مالک بھی وہی ہے، لَهُ الْحَمْدُ، اسی کا حمد ہے آسمان اور زمینوں میں، وَعَشِيًّا، عصر کے ٹائم، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت بھی جب تم داخل ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمام اوقات میں، چاہے تنگی کا وقت گزرے یا ترشی کا وقت گزرے، صبح ہو، شام ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، کوئی لمحہ و لحظہ ایسا نہیں جس میں اللہ کی ان دو صفات میں کوئی فرق پڑتا ہو، بلکہ ہر آن سبحان بھی وہی ہے اور حمدان بھی وہی ہے، اس کے بغیر کوئی کارساز بھی نہیں اور اس کے بغیر شریکوں سے پاک بھی کوئی۔ یخرج الحی من المیت، حشر پر دوسری عقلی دلیل، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور آباد کر دیتا ہے زمین کو بعد غیر آباد ہونے اس کے، اور یوں ہی میاں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی اسی طرح پھر نکالے جاؤ گے، جس طرح زمین غیر آباد ہوتی ہے، اس پہ پانی برسایا جاتا ہے تو وہ آباد ہو جاتی ہے، ایسے ہی تم پہ روح کو برسایا جائے گا، پھر تمہارے جسم میں روح آئے گا اور تم پھر اسی طرح نکالے جاؤ گے، جس طرح کھیتی باڑی کی انگوریاں نکلتی ہیں، سبب ان کے نکلنے کا پانی ہوتا ہے،
تمہارے باہر نکلنے کا سبب بھی روح ہوگا، اور جب تک قیامت نہ قائم ہوگی اس وقت تک نہ تم نکل سکو گے، نہ تمہارے اندر روح آئے گا، نہ کوئی تعلق ہوگا، نہ کرنٹ ہوگا۔ مشرک یوں ہی خاک چھان چھان کے چھتے ہو جائیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، عقلی دلیل توحید پر۔ من آیاتہ، ان کی توحید کی علامتوں میں سے، من آیات، اس کے اکیلے مختار کل ہونے اور اس کے اکیلے علیم لکل شین ہونے کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ اس نے بنایا تم کو مٹی سے، پھر اذا انتم بشرون، پھر اچانک تم بشر کی شکل میں ہو گئے، تنتشرون، پھیل رہے ہو زمین میں۔ ومن آیات، دوسری دلیل اس کی ایک یہ نشانی بھی ہے، بنایا تمہارے لیے، تمہارے اپنی جنس کے لوگوں سے جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون پکڑو تم اس اپنے جوڑے والی عورت کی طرف، اور بنا دیا تمہارے درمیان مودتن و رحمتن، محبت بھی بنا دی، شفقت بھی بنا دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں، مگر اس قوم کے لیے ہیں جن کے اندر فکر اعلیٰ ہو، اعلیٰ سوچ ہو۔ سوچ والی قومیں ہمیشہ وہ اوپر ترقی کر جاتی ہیں۔ پھر سوچ والوں میں سے بھی کون زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے؟ جو عالم بن جائیں۔ عالموں میں سے پھر وہ اونچے ہوتے ہیں جو سمجھنے لگ جائیں، سمجھنے بھی لگ جائیں۔ سمجھنے والوں میں سے پھر وہ ہوتے ہیں جو عاقل بن جائیں، عاقل بننے کے بعد پھر بنتے ہیں کامل بن جاتے ہیں۔ اس لیے اسی ترتیب سے آگے بھی بات آئے گی کہ اب کہتے ہیں تفکرون، تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ لقومی یسمعون، پھر اس کے بعد آئے گا لآیات لقومی یعقلون۔ یہ درجہ بدرجہ، پہلا درجہ کس کا ہے؟ کہ آدمی کا سوچ اچھا ہو، سوچنے کے بعد پھر علم کا آنا ضروری ہے۔ علم آتا ہے تو حق سننے سے آتا ہے، اس لیے یسمعون آئے گا۔ پھر سن کے جاننے کے بعد سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو، لقومی یعقلون۔ اس لیے کامل درجے کا آدمی وہی ہوتا ہے جو پہلے سوچے، سوچنے کے بعد جان لے، جاننے کے بعد پھر سمجھ لے، سمجھنے کے بعد پھر بولے، تو اس کا بول جو ہوتا ہے ہمیشہ قانون کے مطابق ہی رہے گا۔ اس لیے اب کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ آگے چلو، تیسری عقلی دلیل، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے بنانا آسمان و زمینوں کا، اور مختلف بنانا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا۔ اس کے اندر بھی بڑی آیات ہیں جہان والوں کے لیے۔ ومن آیات ہی، چوتھی دلیل، اس کے متصرف کائنات ہونے کی دلیل چوتھی یہ ہے، تمہارا سو جانا رات کو، والنہار، اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کو تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل سے، یعنی مال تجارت وغیرہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سوچ بچار جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سوچ کو رہنمائی ہوتی ہے اگر حق بات سنے تو۔ اس لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دل کے کانوں سے سنتی ہے۔ پانچویں دلیل اس کے مطلق مختار کل ہونے کی یہ ہے کہ وہ دکھاتا رہتا ہے تم کو چمکار بجلیوں کے، خوف بھی دلاتا ہے، تمہیں طمع بھی دلاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا رہتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد غیر آباد ہونے کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اب ایسی آیات وہ سمجھ سکتے ہیں جو پہلے فکر بھی کریں، پھر حق سنے بھی صحیح، ماننے کے بعد پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ہمیشہ اونچے دماغ والی بات سوچتے ہیں۔
ومن آیاتہ ان تقوم السماء، چھٹی دلیل کہ قائم ہے آسمان اور زمین بے امر ہی، اس کے حکم سے۔ ثم، پھر یہ بھی سنو، ثم تعقیب ذکری ہے، پھر یہ بھی سنو کہ جب تمہیں بلائے گا نا وہ خاص قسم کی دعوت دے گا دن قیامت کے، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین ہی سے اس وقت تم تخرجون نکل کے جا رہے ہو وہ کہ یہ ہونا تو کیا چاہیے تھا بھائی، اذا انتم تخرجون من الارض ہے، من الارض جار مجرور کو مقدم کیا ہے، یہ خطاب جنس انسان کو ہو رہا ہے، تو گویا تمام جنس انسان والوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تمہیں بلائے گا نا تو تم زمین ہی سے باہر نکلو گے، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہوا، کیوں؟ موت کا آنا لازمی ہے، اور موت زمین کے بغیر آ نہیں سکتی، کیونکہ نکلنا ہے کہاں سے؟ زمین سے نکلنا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آ سکیں یا نہ آئیں تو مریں گے کیسے؟ اور مریں گے نہیں تو مٹی سے نکالے کس طرح جائیں گے؟ معلوم ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ہے، ان کے اپنے دل مردہ ہو چکے ہیں، ایمان ان میں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اذا دعاکم دعوتا من الارض، جب تمہیں بلائے گا وہ اللہ پاک تم کو خاص دعوت دے گا، یعنی بلائے گا تو زمین کے نیچے سے آواز آئے گی، من الارض، اس لیے من الارض کو مقدم کیا ہے تاکہ دونوں چیزوں سے تعلق برقرار ہو جائے۔ ایک تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر مرنے والا جو ہے وہ زمین ہی سے اٹھایا جائے گا، دوسرا یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو بلانا ہے تو وہ اپنی آواز بے کیف کو کس سے ظاہر کرے گا؟ زمین سے ظاہر کرے گا، من الارض، اور زمین کی طرف سے نچلی سطح سے آواز آئے گی تو لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتویں دلیل، اسی کا ہے جو کوئی آسمان اور زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے، کُلٌّ لَهُ قانتون، تمام کے تمام اسی کی فرما برداری میں ہیں۔ آٹھویں دلیل، وہی ذات ہے جس نے نئے سرے سے ابتدا کی ہے مخلوق کی، پھر لوٹائے گا اس کو، اور یہ لوٹانا اس پر پیدا کرنے کی نسبت بھی زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اسی کے لیے ہے سچی مثال تو بیان کرنا اسی کے قبضے میں ہے، لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اسی کے قبضے میں ہے سچی مثال پیش کرنا۔ سب سے بڑی اس کی مثال وہ کون سی ہے؟ آؤ اگر اونچی سے اونچی مثال بھی اللہ کی قدرت کی دینا چاہو تو وہ کیا ہیں؟ فی السماوات والارض، آسمان کو پیدا کرنے میں، زمینوں کے اندر، یہ سب نشانیاں اور مثالیں ہیں اللہ پاک کی اونچی ذات ہونے کی۔ وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ہاں جی، ضرب لکم مثلا من انفسکم، حق کو باطل کے معبود کی تمثیل بیان کیا تمہارے لیے اللہ نے مثالیں، من انفسکم، تمہارے جیسوں سے، من انفسکم، تمہارے انفسکم، تمہارے اپنے آدمیوں سے، حل لکم مما ملکت، کیسے؟ وہ یوں، کیا ہے تمہارے لیے ان سے جو مالک ہوئے ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام، کیا تمہارے لیے جو غلام ہیں
وہ کوئی ان میں سے تمہارے مال کا شریک ہے بیچ اس کے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو؟ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے نوکر چاکر بھی تمہاری جائیداد کے مالک ہوتے ہیں؟ مالک تم اکیلے رہتے ہو، کوئی تمہاری جائیداد میں حصے دار نہیں ہوتا۔ اب میرے بندوں کو جو میرا شریک بناتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتا؟ پہلے تو شرم کرو۔ تم اپنے نوکروں چاکروں کو تو اپنی جائیداد میں بھائی وار اور حصے دار نہیں بننے دیتے، اور میرے جو بندے ہیں، میرے غلام اور نوکر ہیں، کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ میری شاہی کے اندر ان کا حصہ بھی لگایا جائے گا؟ من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم فیہ سوا۔ اتنا اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں کو تم شریک بنا دو کہ تم برابر کے حقدار ہو جاؤ اس جائیداد میں؟ نہیں، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ڈرتے ہو ان غلاموں سے کہ اگر ہمارے برابر ہو گئے یہ مالک ہمارا سر بھی مار دیں گے، اس لیے تمہیں خطرہ پڑتا ہے۔ اسی طرح ان سے ڈرتے ہو مثل ڈرنے تمہارے انفسکم، جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہیں۔ تم جس طرح اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو، اسی طرح اپنے غلاموں کو بھائی وال بنانے میں بھی ڈرتے ہو۔ گویا تمہارے اپنے انصاف کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو نوکر چاکر ہو یا غلام ہو، خادم ہو، خدمت گزار ہو، وہ اصل مالک کی جائیداد میں حصے دار نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی یہاں سمجھ لو، میرے چاہے کتنے خدمت گزار ہوں، عامل ہوں، عابد ہوں، مگر تاہم وہ میرے نوکر ہوتے ہیں، نبی ہو گئے، ولی ہو گئے۔ تم اگر اپنے مال میں ان کو حصے دار نہیں بناتے تو میں کوئی کمزور ہوں کہ ان کو حصے دار بناؤں؟ میرا بھی حصے دار کوئی نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، میرا بھی حصے دار کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم یہاں پر نکالیں کیوں نکالیں؟ سوال پوچھنا جا رہا ہے، نہیں تو کیوں نکالیں؟ ضرورت کیا ہے؟ جب مثال خود اپنے ممثلہ سے فٹ آ رہی ہے تو اب وحدونی کیا؟ اس کا مطلب کیا؟ وہ تو پورا وحدونی تو پورا مضمون ہے۔ پورے مضمون کا ماحصل یہ ہے کہ من آیات ہی من آیات ہی من آیات، سارا کس کے لیے؟ یہ وحدونی ہے۔ ہاں جی، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، ہاں ان دلائل کے بعد ما بقی موضع شبہۃ، یہاں معذوف مانا جائے گا، اب کوئی شبہ شک کی گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ ہم نے دلائل کے ساتھ بھی، مسائل کے ساتھ بھی، مثالوں کے ساتھ بھی سمجھا دیا ہے۔ ما بقی موضع شبہۃ، اب شک و شبہ کی گنجائش تو کوئی نہیں رہی، مگر بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ لیکن، بل بمانا لیکن پیچھے چل پڑے ہوئے ہیں ظالم لوگ اپنی خواہشات کے بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون ہدایت دے اس کو جس کو دھکا مار دے ہدایت کے راستے سے اللہ پاک۔ وما لہم من ناصرین، کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہے۔ ہاں، آپ توحید پہ مستقیم رہیں، استقامت علی التوحید کے لیے پیغمبر کو تعلیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، آپ ٹکا کے رکھیں اپنے آپ کو دین کے لیے، اس حال میں جما کے رکھیں حنیفہ، آپ ایک طرف یک طرفے بندے ہو کے رہیں، حنیفہ اکیلے میری طرف کے بندے ہو کے رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کیوں؟ یہ مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے دین حنیف، یہ فطرتی مسئلہ ہے، یہ تو نیچرل مسئلہ ہے۔ انسان کی ٹیکنیک اور تخلیق کے اندر ہم نے یہ مسئلہ ٹھوک دیا تھا۔ یہ اصل فطرتی چیز ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اب اس فطرتی مسئلے کو تبدیل تو کوئی نہیں کر سکتا، خواہ
گندی تربیت سے اس کو دبا دیا جاتا ہے. ابواہ یحودان ہی او ینصران ہی او یمجسان ہی، اس کے ماں باپ اس کی غلط تربیت کر کے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے. وہ فطرت توحید والا مسئلہ دب تو سکتا ہے مگر تبدیل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ دبی ہوئی فطرت والے مشرکین پر جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو شرک و کفر کے دبوچے ہوئے میل اتر جاتے ہیں، اندر سے وہی جھلک نکلتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی اور اس پیدا کی ہوئی تخلیق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کس کو نہیں تبدیل کر سکتا؟ ذالک الدین القیم. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں یہی دین جو ٹھوس دین ہے توحید والا، یہی فطرت ہے انسان کی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. البتہ تم قرآن مقدس کی آیات سنو تاکہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں دبیز پردے اس فطرت اسلام پر وہ دور ہو جائیں اور توحید کا مسئلہ نکھر آئے تمہارے دلوں سے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ جانتے ہی نہیں. ہاں تو ہم نے کیا نہیں فطرت کا مطلب ہی آپ نے نیچے والے فطرت میں نہیں. واہ بھائی واہ، اللہ کے وجہ فطرت کا اتنا عام معنی نہیں، وہ تو فطرت کے لیے ہے نا. یہ لا تبدیل لخلق اللہ کا حکم جو لگ رہا ہے فطرت پہ لگ رہا ہے، یعنی جس مسئلہ کو ہم نے انسان کے خمیر میں رکھا ہے. فطرت کا کیا معنی ہے؟ انسان کے خمیر میں رکھا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اور مخلصین لہ الدین. دین اسلام ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل فطرت. اس فطرت کی جھلک ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر پیدا ہو، سکھوں کے گھر پیدا ہو. یہ پاکی والے بال نہیں ہیں اس فطرت میں، نہ یہ تاکی والے بال ہیں. ہاں جی، فطرت سے مراد کیا ہے؟ دین قیم. وہ دین قیم کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام کیا ہے؟ کلمۃ الاسلام، لا الہ الا اللہ. ہاں جی، منیبین الیہ، اے کونو منیبین الیہ، او لوگو ہو جاؤ منیبین الیہ، پورے پورے دھیان رکھنے والے اسی اللہ کی طرف. واتقوہ، اور بچ جاؤ اس کے عذاب سے، اور قائم کرو رکھو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین، منیب بنو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک ضدی ہوتا ہے، منیب نہیں ہوتا. من الذین، مشرک کون؟ اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کا فکر اچھا نہیں. اچھا فکر ہوتا تو پھر آپ پہلے بات سنتے، سن پھر سمجھتے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مشرک نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قضیہ جو ہے یہ اس کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. جو نماز قائم کرے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا. آئی سمجھ؟
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی قائم کر رہا ہے مگر شرک بھی کر رہا ہے. آئی سمجھ؟ ہاں یہ ضروری نہیں. البتہ یہ قانون ہے کہ اگر آدمی نماز کو قائم رکھے گا تو مشرک نہیں بن سکتا. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. نماز قائم کرتا ہے بے الفاظہا و بے اوقاتہا و بے معانیہا. ان حقائق کے ساتھ جو نماز کو قائم کر کے پڑھتا ہے وہ ٹل لگا لے کبھی شرک کر نہیں سکتا. رہ گیا یہ کہ جو مشرک ہوگا، البتہ یہ بات ہے جو کھٹا ٹیٹ مشرک ہے وہ زور لگا لے کبھی نماز قائم نہیں کر سکتا. نماز پڑھے گا صحیح مگر نماز قائم نہیں کر سکتا. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. ہاں جی. من الذین فرقوا، مشرک کون ہوتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا ہے اپنے مذہب کو. وَقَانُوا شِيَّعًا، سارے شیعہ ہی ہوتے ہیں یعنی کئی ٹولے ہوتے ہیں. کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ٹولہ اپنے سامنے جو مذہب اس کے ہے اس پہ بڑا ناز نخرے کرتا ہے. فارحون، ناز نخرے کر. کوئی کہتا ہے ہمارا 11ویں والا بڑا اونچا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارا بابا گھمکول بڑا اونچا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارا کھوتے شاہ پیر بڑا اونچا ہے. کل حزب بما لدیہم فارحون. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، زجر شکوہ تخویف سب کٹھے. جب پہنچ جاتی ہے لوگوں کو دکھ تو بلاتے ہیں اپنے رب کو. منیبین الیہ، بڑے بیبے بنتے ہیں اس کی طرف. منیبین الیہ، پورا دھیان رکھتے ہیں اس کی طرف. ثم اذا اذاقہم، پھر جس وقت چکھا دے ان کو اپنی طرف سے رحمت. اذا فریق منہم، اچانک ایک ٹولی ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک میں مست ہو جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، لام تحدید کا. لیکفروا بما آتیناہم، دھمکا کے اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ سیر ہو کر کفر کر لیں ان نعمتوں کے ساتھ جو دیا ہے ہم نے ان کو. فتمتعوا، اور خوب سیر سور کر کے پھلے پھولیں، نفع اٹھائیں، اچھا ٹھہر جائیں. سوف تعلمون. ام انزلنا علیکم، جملہ معترضہ کہ ان کے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہ، یہ اللہ اپنی کلام داخل کرتے. ام انزلنا علیہم، بھلا اچھا یہ تو بتائیں کیا اتارا ہے ہم نے اوپر ان کے کوئی حجت، پس وہ حجت بول رہی ہو ان کی تائید میں کہ جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. ایسی کو حجت ہم نے اتاری ہے؟ قطعاً کوئی نہیں اتاری. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً شِكْوَى، جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت وہ ناز نخرے کرنے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اگر پہنچ جائے ان کو برائی بسبب اس کے جو آگے بھیجا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے، اچانک وہ اپنے تمام معبودوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. یقنتون، اپنے تمام معبودوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دلیل عقلی نمبر 9، کیا نہیں انہوں نے سوچا کہ اللہ ہی زیادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے.
ان فی ذالک، اسی بات کے اندر بھی بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں اس جماعت کے لیے جو ایماندار جماعت ہے۔ فآت ذل قربا، احسان کرو، امور دافعہ للعذاب۔ فآت ذل قربا حقہ، دے دیا کرو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، مسکینوں کو، مسافروں کو، یہ بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے دیدار کا، اور ہم یقیناً کہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، ظلم نہ کرو، وما آتیتم، جو کچھ دیا ہے، جو کچھ لائے ہو تم، من ربا، سود کے مال سے، لیربوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائے، فی اموال الناس، اور لوگوں کے مالوں میں زیادہ کمائی ہو جائے اس کی، فلا یربو عند اللہ، تو سن لو اللہ کے نزدیک تو وہ قطعاً زائد نہیں ہوتا، الٹا برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ لاؤ تم زکات کا معاملہ، تو تریدون وجہ اللہ، اس خیال میں کہ تم ارادہ کرتے ہو وہ اللہ کے دیدار کا، ہاں ان کا دیا ہوا مال، ہم المضیفون، وہی ہے جو اپنے مال کو دگنا تگنا بڑھانے والے، مضیفون، اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ تو بڑھنے کا سبب ہے، مگر جو سود کا کاروبار ہے اس میں تو مال الٹا اللہ کے کاغذوں میں گھٹ جاتا ہے، برکت جو ختم ہو گئی۔ ہاں جی، اللہ الذی، 10ویں دلیل، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو، پھر رزق دیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر مار دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو۔ اب بتاؤ کوئی ہے تمہارے شریکوں سے جو کر دکھائے ایسے کام کچھ بھی؟ سبحانہ، پاک ہے شریکوں سے وہ ذات، اور بلند ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں یہ لوگ۔ ظہر الفساد فی البر، ڈراوا، ترہیب، ظاہر ہو چکا ہے فساد، فی البر والبحر، سمندر خشکی کے اندر بھی، دریاؤں کے اندر بھی، بسبب اس کے جو کمایا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، لام نتیجے کا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چکھائے اللہ پاک ان کو بعض وہ عذاب جس عذاب کے لیے عمل کیے تھے انہوں نے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اپنے کفر اور شرک سے۔ بعض اوقات اللہ اس شکل میں چکھاتا ہے وہ تکلیف اور دکھ تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو جائے، اپنے کرتوت چھوڑ دیں۔ قل سیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، چل پھر کے دیکھ لو زمین میں، دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے اکثر ان کے مشرکین۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، حکم استقامت، اقم وجہ کا، سیدھا ٹکا کے رکھو اپنے آپ کو وسط دین مضبوط کے، من قبل ان یأتی یوم، پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جو لا مرد لہو، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن ایک دوسرے سے پھٹ جائیں گے، یصدعون، ایک دوسرے سے الگ ہو کے پھٹ جائیں گے، کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔
من کفر فعلیہ کفرہ، جو اب بھی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے مسئلہ حق چھپاتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا، اس کا کفر۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم، اور جو کچھ عمل کر رہا ہے اچھا اس کی اپنی جانوں کے لیے، یمہدون آرام گاہ تیار کر رہے ہیں، یمہدون تمہید باندھ رہے ہیں۔ تمہید ہوتی ہے میدان صفا کرنا کسی کام کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں جو عمل اچھے کرتے ہیں وہ اپنی جانوں کے لیے آرام گاہیں تیار کر رہے ہیں، یمہدون لیجزی الذین آمنوا، یمہدون کی علت لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے ہیں، اور بدلہ جو دے من فضل ہی اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، کیونکہ کافروں کو تو ویسے ہی پسند نہیں کرتا، اور جن کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے انعام دے گا۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی 11، من آیاتہ اس کے متصرف فی الکائنات ہونے کی ایک یہ بھی نشانی ہے، ان یرسل الریاح، وہ چھوڑ دیتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لے آتی ہیں بارش کی، اور تاکہ چکھا دے تم کو اپنی بارش سے کچھ نہ کچھ۔ والے تجری الفلک، ہوائیں اس لیے بھی چھوڑتا ہے تاکہ چلتی رہیں کشتیاں اس کے حکم سے، ہوا نہ ہو تو کشتی بھی نہیں چلتی۔ والے تبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کر سکو تجارت وغیرہ کے ذریعے کشتیوں میں سوار ہو کے اللہ کا فضل۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ پھر تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ ترہیب پر استشہاد، ڈراوے پر، ڈرو کیوں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، قسمیہ بات ہے ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ، آئے ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل لے کے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس انتقام ہم نے بھی لے لیا ان سے جنہوں نے جو عادی مجرم تھے، اجرمو جو عادی پیشہ ور مجرم تھے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، مطلقاً جرم مراد نہیں، اجرمو جو پیشہ ور مجرم تھے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، کیونکہ حق بنتا ہے ہم پر امداد کرنا ایمانداروں کی۔ گویا مطلب یہ ہے کہ مشرک کو یا کافر کو تباہ و برباد کرنا یہ ایک قسم کی مومنوں کے لیے اعانت بھی ہے، یہ تائید بھی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، دلیل عقلی نمبر 12، اللہ ہی وہ ذات ہے جو چھوڑ دیتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بھڑکاتی ہیں بادلوں کو، برنگیختہ کرتی ہیں بادلوں کو، تثیرو پھاڑ دیتی ہیں، برنگیختہ کرتی ہیں بادلوں کو، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر پھیلا دیتا ہے اللہ اس کو آسمان میں جس کیفیت سے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر بنا دیتا ہے ان بادلوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس تو دیکھتا ہے بارش ٹپک رہی ہوتی ہے ان بادلوں کے اندر سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جس وقت پہنچ جاتا ہے وہ بارش کا پانی، پہنچا دیتا ہے بارش کا پانی، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں، او یار مبارک ہو میرے علاقے میں بارش آ گئی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اگرچہ تھے وہ بارش کے آنے سے پہلے، أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ الْوَقْتِ، من قبل ہی، من قبل الوقت،
اور پہلا من قبل یعنی بارش سے پہلے، دوسرا من قبل ہی بارش کے وقت سے پہلے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اگرچہ تھے پہلے اس کے کہ اترتی ان پر، من قبل ہی یعنی وقت بارش سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ بالکل ہکے بکے اور حیران تھے۔ دلیل عقلی کے ساتھ تعلق، فانظر الی آثار رحمت اللہ، کر دیکھ تو صحیح اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیا کیا اثر لیے ہوئے آتی ہے بارش، الی آثار رحمت اللہ، کیا کیا آثار اور نشانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا اسے برکات آتے ہیں، کیف یحیی الارض بعد موتہا، فانظر الی آثار رحمت اللہ، فانظر الی برکات رحمت اللہ، پر دیکھ تو صحیح کیسی کیسی برکتیں آتی ہیں اللہ کی اس بارش کی، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو غیر آباد ان کے باوجود، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، یہی تو حقیقت ہے، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، یہ جگہ جگہ پہ جو آتا ہے ان ذالک لمحیی الموتیٰ، اگر قبروں میں پہلے ہی زندہ ہیں تو اللہ کن مردوں کو زندہ کرے گا؟ یہ جگہ جگہ پہ یہی آتا ہے ان ذالک لمحیی، اللہ مرد کذالک تخرجون کذالک یحیی الموتیٰ یحیی الموتیٰ یحیی، اگر سارے قبروں والے وہ زندہ پہلے ہو چکے ہیں، اللہ کس کو زندہ کرے گا؟ زندہ نہیں ہے نا، تو جو زندہ مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے نا، یہی بات ہے نا، ہاں اچھی طرح سمجھ، وہ جی زندہ ہیں اور زندہ ہیں زندہ ہیں، تو اگر پہلے زندہ ہیں تو سوال یہ ہے کہ خدا کس کو زندہ کرے گا؟ یہ جو بار بار کہتا ہے کہ محیی الموتیٰ محیی الموتیٰ محیی الموتیٰ، ہاں جی، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اگر چھوڑ دیں ہم ہوا کو، فَرَأَوْهُ پس دیکھ لیں اس کو، مصفرن دیکھ لیں اس کو، وہ پیلی زرد ہے، مصفرن، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اگر چھوڑ دیں ہم ہوا کو، فَرَأَوْهُ پس دیکھیں اس ہوا کو، مصفرن مصفرن اس کھیتی کو پیلا زرد، یا اس ہوا کی وجہ سے کھیتی کو پیلا زرد، یا اس ہوا کو پیلا زرد، دونوں معنی صحیح ہے۔ فراؤ مصفرن، تو جب دیکھیں ہوا وہ پیلے زرد رنگ کی ہے تو اس وقت یہ ڈر جاتے ہیں، ہائے 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 قتل بڑے ہو رہے ہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے پیلے رنگ کی آندھی آ رہی ہے، حالانکہ ان کو اچک لینے کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر کھیتی مراد ہو تو اس ہوا کی وجہ سے کھیتی پک کے پیلی زرد ہو گئی، یا پکنے سے پہلے ہی خشک ہونے کی حالت میں پیلی ہو جائے، جو شکل بھی ہو، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، البتہ ہو جاتے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے انکار کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، وہی سوال، جب سارے دلائل حق ہیں، بالکل آپ بھی حق پر ہیں، تو پھر تھوڑے لوگ کیوں مانتے ہیں، اکثر کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جواب یہ ہے، اے میرے پیغمبر آپ تو نہیں سناتے ان لوگوں کو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ایسے ہی جس طرح نہیں سنا سکتے ان بہروں کو اپنی پکار جب کہ جا رہے ہوں پیٹھ دے کے، اور نہ ہی آپ
دکھانے والے ہیں اندھوں کو راستہ، ان ضلالتہم بسبب ضلالتہم ان سببیہ، ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ ہاں ان تسمعو نہیں سنواتے آپ مگر ان کو جو زندہ دل ہوتے ہیں۔ زندہ دل کا معنی یؤمن بآیاتنا، جو مانتے ہیں ہماری آیات کو، فہم مسلمون، اور وہ ہوتے ہیں سالم کے سالم اللہ کے لیے۔ دلیل عقلی نمبر 13 کہتے ہیں کہ یہاں پر قدرت کی بات ہے، ہے یعنی کہ یہاں پر قانون جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، فائنل خلاف وہ تو آگے خود آئے گا نا، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں، خود قرآن میں یہ لفظ آئیں گے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، وہی بات ہے نا۔ ہاں سلوار اتار کے کندھے پہ رکھ دیا، اللہ کے بندے جو چیز خود آنے والی ہے پہلے آپ سوچے تو۔ ہاں جی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، دلیل عقلی نمبر 13 اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اور حالت سے پھر بنایا تم کو کمزوری والی حالت سے طاقت والی حالت میں، پھر فن کمزوری و شیبتن یعنی بڑھاپا، واو تفسیریہ، یخلق ما یشاء بناتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ العلیم القدیر، جس دن تخویف اخروی، اور جس دن قائم ہو جائے گی وہ گھڑی قیامت کی، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مشرک لوگ، کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم ہے، ما لبسوا غیر ساعۃ، ما لبسوا ما لبسنا دونوں صحیح ہیں۔ جہاں متکلم اپنی بات کر رہا ہو وہاں غائب کا صیغہ بھی آ سکتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ بھی۔ قسمیں کھائیں گے مجرم کس بات کی کہ ما لبسوا غیر ساعۃ، نہیں ٹھہرے رہے وہ مشرک سوائے ایک گھڑی کے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے ما لبسنا غیر ساعۃ، مشرک یوں کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے رہے ہم سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا یؤفکون، یوں ہی کانوا یؤفکون، پہلے لوگ بھی یؤفکون، وہ جھوٹ موٹ پہ الٹے کیے جاتے تھے، جیسے تم مکہ والوں جھوٹے بہتانات تراش کے گندے ہو رہے۔ متکلم اگر اپنی بات کر رہا ہو، متکلم کی کلام اللہ ذکر کر رہا ہو تو اپنی طرف سے اللہ کریم غائب کا صیغہ بولتے ہیں، وہاں متکلم کی اپنی کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صیغہ غائب کی بجائے متکلم کا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں نقل کرنے والے کی بات نہیں ہے، خود متکلم اپنا حال خود بیان کر رہا۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہا انہوں نے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے، البتہ تاکہ ٹھہرے رہے ہو تم فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اللہ کی لکھت میں تم تو ٹھہرے رہے ہو قیامت والے دن تک۔ ھذا یوم البعث، یہ ہے جی اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے نہیں تھے، اس کو تو جانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کو اٹھنا ہوگا یا نہیں۔ فیومئذ، پس اس دن نہیں نفع دے گا ظالم لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا کہا جائے گا۔ یستعتبون
اتاب یہاں باب استفال جو ہے کس کے لیے ہے؟ سلب اتاب کے لیے. سلب اتاب اور جھڑک اور عذاب جو ہے اس کو کھینچنے کے لیے ہے. یعنی ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے چھینا جائے گا اتاب اللہ کا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ شکوہ، ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر تو لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہیں گے کافر لوگ ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم ہو مسلمانوں مگر بے بنیاد مذہب ہے تمہارا. اپنے شرکی مذہب کو کہیں گے اس کی بنیاد صحیح ہے. کیوں؟ اکابرین سے متوارث چلا آ رہا ہے. تمہارے مذہب کی بنیاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہی پہلے لوگ ہو جنہوں نے آواز اٹھایا لا الہ. معلوم ہوتا ہے پہلے دن کا یہ طریقہ عام چلا آ رہا ہے. لوگ اس مذہب کو حق سمجھتے ہیں جو اکابرین کی طرف سے آیا ہو، اس مذہب کو باطل سمجھتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے آیا ہو. یہ پہلے دن کا وتیرہ ہے مشرکین کا، آج بھی اسی طرح ہے. آپ کہیں گے الحق لا یتجاوز اما قالت اکابرنا، حق وہی کچھ ہے جو کچھ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے کہہ دیا ہے. او بھائی تمہارے بزرگ اگر جہنم میں جائیں ہم بھی بڑی خوشی سے چلے جائیں گے، ہم بھی جہنم میں اچھل اچھل کے کود کود کے جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ کہا ہے ہمارے اکابر نے اس سے حق تجاوز نہیں کر سکتا. پہلے دن کی یہ بات ہے. اتنے علماء، اتنے بزرگ، اتنے اکابر، یہ اتنے جو تھے وہ جتنے ہی تھے وہ حق پر تھے. اور یہ جو مسلمان محمد الرسول اللہ کو ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ مبتل ہے، یہ باطل پرست ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ تم بات بات پہ فتوے لگاتے ہو ان کو. یہ موحدوں پہ کیا کہتے ہیں؟ مبتلون، باطل پرست، بے دین، جن کے مذہب کی بنیاد ہی نہیں. ہم اگر کہہ دیں بدعتی اور مشرکوں کو کہ یہ کون ہے مشرک کافر، کہتے ہیں تمہاری جیب میں فتویٰ پڑا ہوا ہے، یہاں سے نکالتے اور ٹھک کرتے ان کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان اتنے بے غیرت ہیں انہیں اپنے مذہب کی غیرت بھی نہیں آتی. قرآن پاک دیکھو کہتا ہے کہ ہیں وہ باطل پرست نامراد مشرک، مگر الٹا حق والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مبتلون. یہ باطل دین والے ہیں، باطل پرست ہیں. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. کذالک کاف سببیہ، چونکہ یوں ہی مہر مار دی ہے اللہ نے اوپر دل ان لوگوں کے جو جاننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. لا یعلمون، جان بوجھ کر بے علم بنے ہوئے ہیں. لا یعلمون ارادتاً قصداً بے علم بنے ہوئے ہیں، ورنہ نرے جاہل ہوں ان پر مہر جباریت کی کیسے ماری جائے گی؟ مہر جباریت کی اگر لوگ کہتے ہیں کامل ہوتا ہے عالم، اللہ فرماتے ہیں ہم مہر جباریت کی بھی عالموں پہ مارتے ہیں، جاہلوں پہ. جاہل تو ویسے ہی بے قصور ہوتا ہے، اس پہ کیسے؟ اس لیے لا یعلمون جان بوجھ کر بے علم بنے ہوئے ہیں. لا یعلمون. فاصبر ان وعد اللہ حق، پس صبر کر ان وعد اللہ حق، تحقیق وعدہ تیرے اللہ کا حق سچ کا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہیں چھوڑا نہ کر دے آپ کو. لا یستخفن، خفت آ جاتی ہے، فلاں آدمی میں خفت آ گئی، یعنی بیچارہ چھوڑا ہو گیا ہے، اس کی وہ عزت لوگوں کے دل میں
نہیں رہی۔ لا یستخفنکا، نہ چھوڑا اور کمزور کر دیں آپ کو، ہلکا پن نہ آنے پائے آپ کے اندر، وہ لوگ کمزور نہ کر دیں جن کو قیامت پر بھی یقین نہیں اور آیت پر بھی یقین نہیں۔ ٹائم ہو